الحمد لله الذي لا يبلغ مدركه القائلون لا يحصي نعماءه الناصر ولا يوفي حقه المشتري الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود سبحان الله سبحان الله سبحان الله نشر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووسد بالدخول ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد بالخاص وأهل بيته لا سيما على الصاحب الدعوة النبوية والدولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمعاصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والهدد الرذبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة الأثرية والغيبة الإلهية القائم فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير درود جب لوگ دوزخ میں ڈالے جائیں گے کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها تو منتظمین جہنم پوچھیں گے الم یاتکم نذیر کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کوئی ہادی نہیں تھا کوئی رہنما نہیں تھا قالوا بلا قد جانا ٹھیک ہے آیا تھا فکذبنا مگر ہم نے اسے جھٹلایا اور کہا اللہ نے تو کوئی شے نہیں اتاری اور تم ہم کو ہدایت دیتے ہو تم تو خود گمراہ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے تو جہنمی نہ ہوتے سال ہمارے اعتبار سے عقل کا سال کیونکہ آج کل پاکستانیوں کو عقل کی بڑی ضرورت ہے کیونکہ فیصلے اہم کرنا ہے تو مطلب یہ ہے کہ جہنمی کون ہے جو عقل سے کام نہیں. ہمارا موضوع وہ سلسلہ ٹی وی سے سلسلہ
ٹی وی کا مسئلہ بین الاقوامی ہوتا ہے، لہذا بہت سی باتیں میں وہاں نہیں کہہ سکتا، تو وہ متن ہوتی ہے یہاں تفسیر۔ ہمیں عقل سے کام لینا چاہیے، اور جو عقل استعمال نہیں کرتا وہ جہنم میں جاتا، لہذا ہمیں عقل کو ہر وقت استعمال کرنا چاہیے اور جہنم سے بچنا چاہیے۔ جہاں جہنم ہے وہاں عقل نہیں، جہاں عقل ہے وہاں جہنم نہیں۔ جہنم کا تعلق بے عقلوں سے ہے، جنت کا تعلق عقل مندوں سے ہے۔ تو جس دین پر ہے وہ عقل کی روح سے ہے یا نقل کی روح سے ہے؟ ہمارے پاس خاندانی مسلمان بہت آ چکے ہیں، عقلانی مسلمان نظر نہیں اور ہمارا فرض ہے کہ ہم چاہے حق پر ہوں یا کسی باطل پر سوچنا ضرور چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم خاندانی طور پر مسلمان ہیں تو یقیناً اسلام برحق ہوگا۔ اگر سب یہی سوچتے رہے تو پھر حق کا فیصلہ کون کرے؟ ہندو بھی سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، سوچنے کی ضرورت کیا ہے؟ سکھ بھی سمجھتا ہے میں حق پر ہوں، سوچنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہندو بھی سمجھتا ہے میں حق پر ہوں، سوچنے کی ضرورت کیا ہے؟ مسلمان بھی سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، سوچنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی سوچنے کی تو ضرورت یہی ہے کہ حق پر ہو کہ نہیں ہو۔ تو ہمیں عقل سے کام لینا چاہیے اور خاندانی مذہب پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اور اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ دوسری جگہ بھی جایا کریں اور سنا کریں۔ ہماری خواہش ہے تاکہ آپ جب وہاں جائیں گے اور پھر یہاں آئیں گے تو فیصلہ اسی وقت ہوگا جب تاریکی کے سامنے روشنی ہو۔ ضرورت ہے اور کچھ ہمیں اعتماد بھی ہے اپنے دلیلوں پر، اپنے آدمیوں پر، کہ ہم نے اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ جہاں بھی جائیں گے اب جہاں عقل نہیں ہے وہاں خوف ہے، وہاں نہ جانا، وہاں نہ جانا، وہاں نہ جانا۔ ہمارے اصول میں ہماری کتاب القوانین جو ہے وہ اصول فقہ جعفری کی بہت بڑی کتاب ہے، اس میں ہے کہ ان العقل والشرع متطابقان کل ما حکم بہ الشرع حکم بہ العقل۔ ہماری بہت بڑی کتاب ہے قوانین اصول فقہ جعفری کی، اس میں لکھا ہے کہ عقل اور شرع ایک ہے، جو شرع کا حکم ہے وہی عقل کا حکم ہے، جو عقل کا حکم ہے وہی شرع کا حکم ہے۔ اس کے بعد تشریح کہتے ہیں کہ ان کل ما حکم بہ الشرع لو اطلع العقل على الوجه الذي دعا الشارع الى تعيين الحكم الخاص في ذلك الشيء لوافقه۔ اس کا مطلب وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ جب بھی کوئی شرع فیصلہ کرتی ہے اگر عقل اس وجہ پر باخبر ہو جائے جو وجہ شارع کے نزدیک ہے تو وہی کہے گی جو شرع ہے۔ یہ ہمارے اصول میں ہے، اور پوری دنیا میں کسی کی اصول فقہ میں عقل نہیں ہے۔
یہ صرف فقہ جعفری کا امتیاز ہے کہ اس کے اصول میں عقل ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم بعض وقت وجہ نہیں جانتے فیصلے کی۔ اب ہر چیز کی تو توجیہ نہیں ہو سکتی کہ جب ہم ہر بات دیکھیں پرکھیں، مگر ایک چیز کا پرکھنا ضروری ہے کہ کہنے والا کون ہے۔ عقل ہر فیصلے پر بات نہیں کرے گی، یہ دیکھے گی کہ کہنے والا سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ اب اس کے تعین میں، اس کے انتخاب میں، اس کے پسند کرنے میں کتنے ہی وقت گزرے، اس انسان کے اوپر ایمان لانے میں چاہے کتنا ہی وقت گزرے، وہ وقت ضرور گزارنا ہے، عقل کا فیصلہ ہے۔ لیکن جب مان لیا تو پھر ہر بات کو اس کے مان لیا۔ سمجھ گئے نا آپ؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ جنرل حکم دے کے یہ کرو تو وہ کہے اس کی وجہ کیا، مگر یہ جاننا ہے کہ جنرل جعلی ہے یا اصلی ہے۔ یہ ہمارے سامنے شرع کے بہت سے احکام ہوتے ہیں جس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب ہم صاحبان عقل کے پاس جاتے ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں خطیب منبر سلونی، ان اللہ تعالی فرض الایمان تنزیحا عن الشرک وفرض الصلاة تنزیحا عن الكفر وفرض الزکاة تثبیتا للرزق وفرض الصيام لابتلاء اخلاص العمل وفرض الحج تقویة للدین وفرض الجهاد عزا للاسلام وترك شرب الخمر تحسینا للعقل۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایمان اس لیے فرض کیا تاکہ شرک سے بچے، اور نماز اس لیے فرض کی تاکہ غرور سے بچے، اور زکوٰۃ اس لیے فرض کی کہ رزق بڑھے۔ فلسفہ نیا ہے اہل بیت کا، لوگ کہتے ہیں دو گے تو کم ہوگا، وہ کہتے ہیں دو گے تو بڑھے گا۔ زکاة تثبیبا للرزق وفرض الصیام، اور روزہ اس لیے واجب کیا تاکہ دلوں کے خلوص کی جانچ ہو سکے، اور حج اس لیے واجب کیا کہ دین کی قوت اور شوکت کا جلوس دکھے، اور جہاد اس لیے واجب کیا تاکہ اسلام باعزت، اور شراب اس لیے حرام کی تاکہ عقل محفوظ رہے۔ آپ سمجھے شراب اس لیے حرام نہیں ہوئی ہے کہ اس کی فرشتوں کو ضرورت ہے، کیونکہ بعض وقت بعض چیزیں روک دی جاتی ہیں کہ کسی بڑے کو ضرورت ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ عقل کے بچانے کے لیے، اسی لیے اس کو ام الخبائث کہتے ہیں۔ توجہ، نیا نقطہ ہے، شراب کو ام الخبائث کہتے ہیں کیونکہ یہ عقل کو ختم کر دیتی۔ معلوم ہوا کہ جب عقل نہیں ہوتی خباثتیں جمع ہونا شروع ہوتی، خباثت آتی اس وقت ہے جب عقل نہ ہو، اور جب عقل ہوتی ہے تو خباثت نہیں آتی، اس لیے اس کو ام الخبائث کہا۔ تو ہر چیز جو ہے وہ شریعت کی عقل کے مطابق، کوئی خلاف عقل نہیں ہے۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہر مسئلے میں ہم عقل پر زور ڈالیں، غور کریں، سوچیں اور سمجھیں یہ کیا ہے، یہ کیا نہیں ہے، یہ بات کون بتائے گا؟ عقل بتائے گی، عقل کے سوا کون بتائے؟ لوگ کہتے ہیں عقل کو دور کر دو، کیسے دور کر دو؟ عقل کیسے؟ عقل چلی گئی تو نگہباں چلا گیا، عقل چلی گئی تو رہنما چلا گیا۔ لہذا عقل کی ضرورت ہے، ہر قدم پر ضرورت ہے، ہر موقع پر ضرورت ہے، کیونکہ عقلی بتائے گی کہ خطا کار کون ہے، معصوم کون ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، فاسق کون ہے، مقصوب کون ہے، جاہل کون ہے، عالم کون ہے، فقیہ کون ہے، غیر فقیہ کون ہے، عادل کون ہے، غیر عادل کون ہے، فرار کون ہے، کرار کون ہے۔ عقل کی بڑی ضرورت ہے۔ میں تمہیں قدم کی میں نے منزل پا گیا، آج عقل کی ہمیں ضرورت ہے، پاکستانیوں کو زیادہ کیونکہ اہم فیصلے ہونے والے ہیں۔ بہت ضرورت ہے، اور یہ سال میرے لیے بہت علم کا سال ہے، دانش کا سال ہے، بہت سی باتیں کھلی ہیں اگرچہ کھلی ہیں، پتہ چلا ہے ہمیں یہ سال جو ہے بڑا اہم سال ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہر بات کو غور سے دیکھیں کہ بھائی اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو کیوں آ رہی ہے، اور جا رہی ہے تو کیوں جا رہی ہے۔ اور اب درآمد برآمد کا سلسلہ شروع ہوا ہے، دیکھنا ہے، اور آ رہا ہے تو کون لا رہا ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ ہر چیز ہمیں دیکھنی ہوگی، سوچنی ہوگی، پھر یہ دیکھنا ہے کہ نظام اسلام آ رہا ہے یا نظام مصطفیٰ آ رہا ہے، شریعت آ رہی ہے یا مشیت آ رہی، سب چیزیں ہمیں دیکھنا ہے اور کرنا ہے، توجہ سے کام لینا ہے۔ یہ مسئلہ معمولی نہیں ہے، یہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، تو ہمیں سوچنا ہے، ہمیں سوچنا ہے، ہمیں سوچنا ہے۔ ہم نے کبھی جب کوئی ہمارے مقابلے پر ممبر پایا تو ہم ممبر پائے، جب محراب میں آیا تو ہم محراب میں آئے، اور جب لوگ سیاست میں آئیں گے ہماری تو بات یہ ہے کہ بھائی جہاں جہاں ہمارا حریف آئے گا، جس پوزیشن میں آئے گا، جس روپ میں آئے گا، ہم اس کا تعاقب کریں گے، کم از کم جہنم کے دروازے تک۔ میرا خیال یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ وہ چیزیں جو اب تک ہمارے عوام کو نہیں معلوم ہیں وہ اب معلوم ہو جانا چاہیے۔ پردے کی بھی حد ہوتی ہے، سوال یہ ہے، ایک تو چیز یہ ہے کہ ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس کمپنی کا نام کیا ہے، کیونکہ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اس کا رجسٹرڈ نام جو ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ہے۔ یہ
نظام مصطفیٰ ہے یا نظام اسلام ہے؟ یہ اگر ایک ہیں تو پھر یہ نام دو کیوں ہیں؟ جب نام میں اتحاد نہیں تو کام میں اتحاد ہے. ہمیں سوچنا ہے، غور کرنا، اس کو بہت غور کرنا. تو اب ایک چیز ملتان والوں کے لیے ایک نئی چیز میں لایا ہوں کہ میں پوچھتا ہوں کہ یہاں نظام مصطفیٰ آئے، جم آئے، بہت خوشی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان کو بنے ہوئے 30 سال ہو گئے ہیں، خلافت کا پیریڈ تو گزر چکا ہے. ہمارے پاس ملوکیت کا چانس رہ گیا ہے. تو اب جو آئے گا وہ بادشاہ ہی بن سکتا ہے. بادشاہ بنے، ہم تو تیار ہیں. ہونا بھی یہ چاہیے کہ امیر ایک ہو. جو طریقہ ہے اسلام صاحب کھل کے بات ہونا چاہیے. ابھی جو خاص جماعتیں ہیں انہی کے اخبارات میں یہ باتیں آئی ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں صرف ایک امیر ہو اور پھر محفل شورا ہو، مجلس شورا ہو. یہ الیکشن وغیرہ تو ٹھیک نہیں ہے، کچھ لوگ کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی بات اب نہیں ہوگی. یہ تو اس دور میں تھی جب کہ بزرگان دین اور خلفائے کرام موجود تھے. یہ پاکستانی بے وقوف آدمی یہ کہاں اس نظام کو برداشت کر سکتے ہیں؟ تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ پہلے ایسا دین لائیں، نظام جس سے خلفائے کرام پیدا ہو، اور اس کے بعد نظام مصطفیٰ لائیں تاکہ پاکستان میں بحال جمہوریت ہو. ہمارا کہنا یہ ہے کہ نظام مصطفیٰ لاؤ، مگر نظام مصطفیٰ کے ساتھ یہ حاشیے پر کیا لکھا ہے؟ حاشیے میں جو لکھا ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے. سیدھی سیدھی بات، نظام مصطفیٰ لاؤ. مصطفیٰ عجیب بات ہے. میں سید ہوں، تو فاروقی اور صدیقی تو کہے کہ نظام مصطفیٰ آئے اور میں اپنے دادا کا نظام نہیں چاہوں گا. لیکن ہمیں بات ایک کرنا ہے کہ ایک چیز بتاؤ، اس کے پردے میں اب ہم کوئی بات نہیں کرنے دیں گے. یہ پردہ بہت چلا ہے. حضور کے لیے ہمیشہ یہ ہوا کہ حضور کی پوزیشن کا استحصال کیا گیا. ہمیشہ ان کے ذریعے سے کچھ طفیلیوں کو قریب کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہ طفیلی نہیں چلیں گے، حضور چلیں گے. اور ہمیں سوچنا ہے، عقل سے کام لیجئے. یہ دور بے وقوفی کا دور نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سامنے خطرے عظیم ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نظام جہاں کا انتصاب ہے، نظام مصطفیٰ، ظاہر ہے کہ مدینے سے اس کا تعلق ہے. تو پہلے ہم دیکھیں کہ مدینے میں جانچ کریں، اس کی کیفیت معلوم کریں، وہاں یہ قائم کریں نظام مصطفیٰ. مدینے میں جہاں حضور ہیں، اور جب دیکھنے کے کامیاب ہو گیا تو پھر دوسری جگہ تجربہ کریں گے. بھائی وہاں تو ہونا چاہیے، پہلے تو وہی ہو. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ نظام اسلام اس ملک میں نہیں آئے گا، نظام مصطفیٰ اس ملک میں نہیں آئے گا. میں آپ کو عقل کی بات کہتا ہوں، یہ بات میں از روئے عقل کہتا ہوں کہ یہاں نظام مصطفیٰ نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ یہ لانا نہیں چاہتے.
پہلے عراق کی سرزمین پر تھا، اور میں جب روضہ نجف پہنچا تو میرے ذہن پر ایک دروازہ کھلا، ایک دروازہ تھا نا، دروازہ کھلا۔ میں نے کہا پاکستان میں نظام مصطفیٰ نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ نظام مصطفیٰ سے میں نے خود ملاقات کی ہے۔ نظام مصطفیٰ سے میں خود ملا۔ میں نے کہا غضب کرتے ہیں آپ، کروڑوں پاکستانی آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا بھائی کیا کروں، کیسے آؤں کیسے؟ جب کوئی شریف آدمی آتا ہے تو کہاں سے آتا ہے؟ کہاں سے آؤں؟ میں نے کہا کہ دیوار سے آ جاؤ، کہا میں چور ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ جب آئے گا نظام اسلام تو ڈر سے آئے گا، اور ڈر سے تم آنے نہیں دینا چاہتے۔ نظام مصطفیٰ جب آئے گا تو کہاں سے آئے گا؟ دروازے پر سے آئے گا، اور دروازے پر یہ کھڑے ہوئے ہیں کہ یہاں سے نہیں آنے دیں گے، ادھر سے آ جائے، ادھر سے آ جائے، ادھر سے آ جائے، ادھر سے نہ آئے۔ تو اب ہم کیا کریں؟ وہ آنے نہیں دینا چاہتے، ان سے کہو کہ دروازہ کھول دیں۔ جب بھی آئے گا نظام مصطفیٰ تو انتظام مرتضیٰ۔ اسی دروازے سے آئے گا، اسی در سے آئے گا۔ اسی لیے ہم لوگ ادھر ادھر نہیں جاتے، ہم سمجھتے ہیں کدھر سے آئے گا اور کب آئے گا۔ ہمیں محبت ہے نظام مصطفیٰ سے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ کب آئے گا اور کدھر سے آئے گا۔ ہم ایک دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر ادھر ہم نہیں جاتے۔ لوگ کہتے ہیں آپ ادھر ادھر بھی جائیے، میں نے کہا جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یک درگیر وہ محکم بگیر، ایک دروازہ تھامو، ادھر ادھر بہکنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ میرے پاس ٹائم بھی تو نہیں ہے ادھر ادھر جانے کا۔ ایک دروازے پر ہم جانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کئی دروازوں پر جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ خطبہ عبد الفرید صفحہ 129، 19ویں سطر، جزء رابع، 4 جلد۔ خطبہ عمر رضی اللہ وقال من اراد ان يسأل عن القرآن فليأت ابي بن كعب، ومن اراد ان يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن جبل، ومن اراد ان يسأل عن الفرائض فليأت سالم بن مسعود، ومن اراد ان يسأل عن المال فليأتني ان الله جعلني قاسما وخازنا۔ آپ نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ قرآن حاصل کرے اور جو چاہتا ہے کہ فرائض معلوم کرے وہ معاذ ابن جبل کے پاس جائے، اور جو چاہتا ہے فقہ حاصل کرے جائے، اور جو چاہتا ہے کہ مان لے وہ میرے پاس آئے، کیونکہ اللہ نے مجھے تقسیم کرنے والا اور خزانچی بنایا۔ تو اب میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں فرائض وہاں لینے جاؤں، دین وہاں لینے جاؤں، مال وہاں لینے جاؤں، یہاں نہ آؤں کہ جہاں دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، قرآن بھی ہے، ہمیں ایک دروازے سے سب کچھ مل رہا ہے، ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت؟ ہم نہ دروازہ چھوڑتے ہیں، نہ مسلک چھوڑتے ہیں، نہ پالیسی چھوڑتے ہیں، کوئی چیز ہماری نہیں۔ ہم نہ، اور سن لو، یہ بھی سنو کہ ایک سنی کا بچہ بھی میرا بچہ ہے، ایک اہل حدیث کا بچہ بھی میرا بچہ ہے۔ یہ اب کسی مسلمان بچے کو یہ گمراہ نہیں کر سکیں گے۔
یہ اتنے عرصے لڑاتے رہے، مسلمانوں کو نہیں لڑایا انہوں نے، ہم سب مل کر بیٹھتے ہیں، لیکن بعد میں معلوم ہوتا ہے یہ ہے یہ ہے، تو ہمارے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی باتوں سے ہوا، یہ اسلام پھیلا رہے ہیں۔ ان کے بزرگ جو تھے وہ کافروں کو مسلمان کرتے تھے، یہ مسلمانوں کو کافر کرتے ہیں۔ یہ دین پھیل رہا ہے، اسلام پھیل رہا ہے۔ تو سنیں، کوئی سنی بچہ میرا بچہ ہے، شیعہ بچہ میرا بچہ ہے، میں گمراہ نہیں ہونے دوں گا۔ میں اب ان کی باتوں میں قبلہ و کعبہ، آپ آج بازار پر یہ کیسے؟ بھئی یہ تو بدعت ہے، شرک ہے، بازاروں پر جانا، نذرانے چڑھانا، آپ کیسے آئے؟ اور یہ ہاتھ میں کیا ہے آپ کے؟ کیا کچھ تبرک تھا لے آیا؟ واہ واہ، یہ کیا ہے؟ آخر پتہ تو چلے، سرپوش اٹھائیے تو ہم دیکھیں کچھ حلوہ تھا۔ نہیں، جھوٹ نہ بولو، مزار کے پاس بھی تو خیال کرو، مزار کے پاس جھوٹ بولتے ہو۔ یہ حلوہ نہیں ہے بلکہ ووٹوں کا جلوہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیسی کیسی باتیں کی، ہمیں مشرک کہا، بدعتی کہا، اور سارے مسلمانوں کو انہوں نے مشرک کہا اور بدعتی کہا، صرف مزار پر جانے کے لیے، نظر و نیاز کے لیے، اور آج خود وہی کام کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ 1300 سال سے تم گمراہ کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے، آج تمہیں معلوم ہوا کہ ہم جو کہتے تھے وہ سچ ہے۔ تو اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو چاہیں شریعت بنا دیں، جو چاہیں اصول بنا دیں، ہم کیسے بننے دیں گے؟ تم مزار پر چلے جاؤ تو سنت ہے، ہم جائیں تو بدعت ہے، اور اگر ہم نے اشہد ان علی ولی اللہ کہا تو ہر طرف جور ہے، بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے، اور رات کو 15 اذانیں ہوئی باوجرت تو بدعت نہیں ہے۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ جی وہ بات یہ ہے کہ ہم شریعت بنا رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ کو شریعت کا خیال آیا، بنائیے، ضرور بنائیے۔ دیکھیے ہم نے جو اکثریت ہے اس کے ماتحت بنانا ہے۔ کیوں بھائی؟ جب ہم چلے تھے پاکستان کے لیے تو سب کے عقائد کا تحفظ تھا، اور آج یہ کہ جی ہم اکثریت میں ہیں تو یہ بنائیں گے، تو اب ہندوستان میں جو اکثریت ہے وہ اگر بنائے تو پھر نہیں، آپ کو سوچنا چاہیے کہ دیکھیے جھگڑا نہ کیجیے، بنانے دیجیے۔ آپ لوگ ہمیشہ حائل ہوتے ہیں شریعت میں، اسلام میں۔ میں نے کہا نہیں بھائی، ہم حائل نہیں ہوتے، صحیح شریعت جس کے پاس ہے وہ ہم جانتے ہیں، تم کہاں سے بناؤ گے؟ تم نہیں بنا سکتے۔ یہ شریعت ہی اللہ بنائے گا، خلیفہ بھی اللہ بنائے گا، دونوں چیزیں تم غلط کرتے ہو، شریعت بھی بناتے ہو، خلیفہ بھی بناتے ہو، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اور سنو کہ یہ بات غلط ہے کہ آپ کا پرسن اللہ محفوظ ہے۔ میں نے کہا ہم یہودی ہیں، عیسائی ہیں، پرسن اللہ تو انگریزوں کے دور میں محفوظ تھا ہمارا، اب کیا ہم یہودی عیسائی ہیں جو ہمارا پرسن اللہ محفوظ ہے؟ نہیں، کوئی یہاں نظام شریعت بغیر ہمارے مشورے کے نہیں آئے۔ بھائی تم نے شبلی نعمانی کو نہیں پڑھا؟ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب میں خود کہا، اپنی کتاب میں خود کہا ہے، جو اس نے امام اعظم پر لکھی ہے، خود اس میں موجود ہے۔ یہ تو اردو میں ابھی جائیے آپ بازار سے خرید کے لے آئیے، خود اس نے لکھا ہے شبلی نے کہ خدا امام جعفر صادق، خدا امام ابو حنیفہ،
یہ ابن تیمیہ کی چپرا چشمی ہے کہ وہ انکار کرتے ہیں کہ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شاگرد نہیں تھے امام صادق کے، غلط ہے۔ امام صادق کا اور ابو حنیفہ کا کیا مقابلہ؟ شبلی کہتا ہے، وہ کہتا وہ اہل بیت ہیں۔ گھر والے گھر کی باتیں زیادہ جانتے ہیں۔ تو شبلی نے لکھا ہے، ہم نے تو نہیں لکھا۔ تو اگر شریعت آئے گی تو جس کی آئے گی ہم جانتے ہیں۔ تو تم کہتے ہو کہ ہم اپنی شریعت کیسے لاؤ گے؟ پرسنل لا محفوظ ہے۔ میں نے کہا دیکھو حدود یہاں چل رہے ہیں، کوڑے بھی ہوں گے، ہاتھ بھی کٹیں گے۔ بھائی اسلام آ رہا ہے، ابھی تو ریہرسل ہو رہی ہے نا۔ ذرا آپ لوگ کچھ عادی ہو جائیں کوڑوں ووڑوں کے تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ منظم طریقے سے آئے گا، مسلح آئے گا۔ آپ زیادہ فکر مند نہ ہو، بہت جلدی تشریف لائیں گے، سب ہو جائے گا۔ دیکھیے نا، اب مسئلہ یہ ہے، آپ خود سوچیں کہ بھائی چوروں کے ہاتھ کٹیں گے یا نہیں کٹیں گے؟ یا نظام مصطفیٰ کے بعد سارے چور جو ہیں توبہ تو نہیں کریں گے نا، آخر کریں گے۔ اور بھائی ٹھیک ہے، دیکھو نا، آخر ہم بھی اب ساتھ کا تو اثر ہوتا ہے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ اب اگر میں قاضی ہوا نظام مصطفیٰ میں اور میری عدالت میں آیا کوئی، تو میں اس سے پوچھوں گا چور سے کہ تمہارا مذہب کیا؟ اگر وہ کہے گا حنفی ہے تو اس کا ہاتھ میں کلائی سے کاٹوں گا، اور اگر وہ کہے گا میں شیعہ ہوں تو انگلیاں کاٹوں گا، انگوٹھا رکھوں گا اور ہتھیلی رکھوں گا، کیونکہ امام حق تم نے فرمایا ہے، محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ مولا ہاتھ کیسے کٹیں گے، کہا 4 انگلیاں اور انگوٹھا محفوظ اور ہتھیلی محفوظ۔ کہا لوگ کٹے سے کاٹتے ہیں، کہا تم نے نہیں سنا کہ ان المساجد للہ، سجدگاہیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ اور اس کے ذریعے سے ہم سجدہ کرتے ہیں، لہٰذا یہ نہیں کٹے گا۔ تو میں اگر قاضی ہوا تو میں تو اس کا انگلیاں کاٹوں گا، ہاتھ چھوڑوں گا اور ہتھیلی چھوڑوں گا اور انگوٹھا چھوڑوں گا، اور حنفی ہوا تو پھر گٹے سے کٹے گا۔ تو ایک عالم جو میرے ساتھ تھے کہنے لگے یہ تو علامہ صاحب آپ نے بڑی قیامت کی بات کر دی، اس کا نتیجہ پھر یہ ہوگا کہ جو چور آئے گا وہ کہے گا میں شیعہ ہوں۔ کہنے لگے یہ تو پھر آپ اس طرح تو آپ کا مذہب بہت پھیل جائے گا۔ میں نے کہا اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ چور بھی آپ کی شریعت کو پسند نہیں کرتے تو ہم کیسے پسند کریں؟ آپ کو نظام مصطفیٰ آئے گا اور بہرحال وہ اسی طرح آنا چاہیے جس طرح میں نے کہا ہے، اس سے ہٹ کر نہیں آئے گا۔
اور ہم سے یہ باتیں پرانی، ان کو پتہ نہیں کہ اب وہ پاکستان بنے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، وہ ابھی تک بچپنے کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ہم دوستو عزاداری کا تحفظ کریں گے، آپ کی مجلسیں ڈسٹرب نہیں ہوں گی، آپ حسین کو رو سکیں گے۔ کسی مادر گیتی نے کوئی ایسا بچہ نہیں جنا جو عزاداری کے خلاف بات کرے۔ کو اینک لگانے کے باوجود بھی یہ 2.5 کروڑ بھکاری نظر آتے ہیں۔ یہ کس خیال میں ہیں، کس لحاظ میں ہیں، ان کو سوچنا چاہیے۔ کوئی ہمیں عزاداری کا تحفظ نہیں چاہیے، ہم زندہ ہیں۔ یہ وقت گزر گیا، وقت گزر گیا، اور دیکھو ہمیں سب تمہارے علامات سے پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم جب گئے تو ہم نے کئی متوکل کا نام نہیں دیکھا، کربلا میں اس کی قبر نہیں دیکھی، اس کا تاج اور تخت اور دربار نہیں دیکھا، لیکن وہ حسین جس پر حل چلا تھا وہ موجود ہے، وہ موجود ہے، وہ موجود ہے، وہ موجود ہے۔ موجود ہے۔ اور ایک بات اور سنیں، اور یہ بہت خاص بات ہے، اور اس کو نوٹ کریں، اس کو محفوظ کریں اس بات کو، اور یہ آپ کے لیے نئی بات ہے۔ سنی بچہ میرا بچہ، اہل حدیث کا بچہ میرا بچہ، حنفی بچہ میرا بچہ۔ اب میں ان لوگوں کو قربان نہیں کرنے دوں گا۔ یہ چاہیں کہ قربانی لے، آؤ نظام مصطفیٰ کا وقت ہے، آؤ اسلام کا وقت ہے، قربانی دو، قربانی دو۔ تمہیں قربانی سے کیا تعلق؟ تمہیں قربانی سے کیا رابطہ؟ تم نے کب قربانی دی؟ تم تو کھانوں کے، قربانی سے تمہارا تعلق کیا ہے؟ اب بتاؤ، یہ جو اخبارات میں آتا ہے، اتنے مرے، اتنے کٹے، اتنے ہوئے، اس میں ان ستاروں کی کتنی اولاد ہے؟ ان کے چچا ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے بھانجے ہیں۔ تو غریب اہل حدیث ہو، غریب حنفی ہو، غریب سنی ہو، غریب شیعہ ہو، اس کے بچے مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، ان کے بچے لندن میں، امریکہ میں، کینیڈا میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہم نہیں اب یہ بات چلنے دیں گے، ہم یہ بات نہیں چلنے دیں گے۔ اس طرح بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر قربانی، جب ہم کہیں گے قربانی کی بات، سنو، اہل بیت کی قربانی میں یہی فرق ہے اور تمہاری قربانی میں۔ جب اہل بیت قربانی کے لیے چلے تو یہ نہیں کہا آؤ مسلمانوں، آؤ آؤ مسلمانوں کے بچوں آؤ، نہیں کہا تم سب جاؤ، تم سب جاؤ، آؤ اکبر آؤ، آؤ اکبر آؤ، آؤ اکبر آؤ، آؤ قاسم آؤ، میرے دل جھوٹے آئیں گے، میرے بچے آئیں گے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ دیکھیں کہ خیمہ بھی ہے وہاں پر، اس کے لیے خاص طور پر یہاں پر وہ خیمہ گاہ بنائی ہے جہاں حضور نے، ہمارے آقا نے شب عاشور موعظہ کہا ہے، بات کہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم بہت وفادار ہو، لیکن نہیں، میں نہیں چاہتا کہ کسی کا خون جائے، کوئی مرے، تم سب مجھے چھوڑ دو، تم سب مجھے چھوڑ دو، تم سب مجھے چھوڑ دو، تم چلے جاؤ،
چلے جاؤ، اور اگر تمہیں شرم آتی ہے تو لاؤ میں چراغ بجھائے دیتا ہوں، چلے جاؤ، تم سب چلے جاؤ، مجھے تنہا چھوڑ دو، میں اسلام کی حفاظت کر لوں گا، میں اسلام کی حفاظت کر لوں گا۔ اس نے کسی کو نہیں بلایا، اس نے کسی کو نہیں بلایا، وہ خود اکیلا آیا۔ اب لوگ خود آ جائیں تو آ جائیں، عباس آئے خود آئے، حسین نے تو نہیں، اکبر آئے تو خود آئے، حسین نے تو نہیں کہا، اصغر کو بھی حسین نہیں لائے، آپ جانتے ہیں حسین نہیں لائے۔ جب سیدہ زینب کی آواز آئی بھائی آپ کی آواز استغاثہ سے، اصغر بار بار چولہے سے گر رہے ہیں، تو حسین کتنے میں اسلام بچاؤں گا۔ لوگوں، میں آپ کو ایک جملہ سناؤں، ابھی اخبارات میں آیا کہ ایک دری گئی ہے، پورے لے کر گئے ہیں مصر میں۔ جب یہ خبر پڑی تو ایک بورا میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، میرے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، کہا علامہ صاحب یہ کوئی خبر ایسی تو نہیں ہے؟ میں نے کہا یہ بتاؤ، شام والے کہتے ہیں کہ یہاں زینب ہے، مصر والے کہتے ہیں یہاں زینب ہے، مدینے والے کہتے ہیں سر یہاں ہے، مصر والے کہتے ہیں نہیں سر یہاں ہے، کربلا والے کہتے ہیں جسم یہاں ہے۔ میں نے کہا ایک وقت یہ تھا کہ اہل بیت کو کہیں کوئی نادنے والا، کوئی رکھنے والا نہ تھا، کہیں جاتے تھے تو نکال دیے جاتے تھے، بازاروں میں کہتے جا رہے ہیں یہ ہمارے ہیں۔ یہ زمانہ کیوں بدل گیا؟ یہ زمانہ کیوں بدل گیا؟ میں نے روضہ حسین کے دروازے پر سر رکھا اور کہا آقا یہ اتنا وسیع ہے، یہ شاندار سونے کا گنبد، تم وہی ہو حسین جس کو 2 گز زمین نہیں ملی، وہی ہو آقا، تم وہی ہو۔ ہاں دوستو، اس کے بعد میں وہاں سے مڑا تو دیکھا کہ تلے زینبیہ ہے۔ میں گیا بوسے لیے، میں نے اے زمین تیرے اوپر زینب کے پیر تھے، تیرے اوپر پیر تھے میری زینب۔ پھر میں گیا، میں نے دیکھا کہ حور کا بہت دور روضہ ہے۔ میں نے کہا حور کا اتنی دور روضہ کیوں ہے؟ کیا بات یہ ہے کہ جب گھوڑے چلے تھے سیدہ زینب اسی وقت آئی تھی تلے زینبیہ پر، اسی وقت تیرے پائیں تھی جب گھوڑے چلنے کی بات سنی کہ گھوڑے چل رہے ہیں، گھوڑے چل رہے ہیں، سیدہ زینب کھڑی ہوئی ہے۔ 2 منٹ ذرا تھوڑا سا پیچھے آ جائیے مدینے میں، اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا اپنے باپ سے کہہ رہی ہے کہ بابا یہ جو بیٹا ہے میرے پیٹ میں، یہ جب تھا تو اس نے کچھ باتیں کہیں تو میں سمجھ نہ سکی، آپ آج بات کر رہے ہیں تو میں نے بھی بات کھول دی۔ اس نے کہا یا اماں انی اچان، یا اماں انی جائن، یا اماں انی سیقان۔ بابا اس کا مطلب نہیں سمجھا، کہا بیٹا اس کا مطلب یہ ہے کہ اچان بابا میں بھی عربی سمجھتی ہوں لیکن یہ کہتا ہے میں پیاسا ہوں، کیا مطلب؟ کہا بیٹی اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں میں پیاسا مارا جاؤں گا۔ کہا کہتا میں بھوکا ہوں، کہا مطلب یہ ماں میں بھوکا مارا جاؤں گا۔ کہا انی سحقان کا کیا مطلب ہے؟ کہا بیٹی چھوڑو بس، بہت میں نے بات کر لی تم سے، اب مجھے کچھ علی سے گفتگو کرنا ہے۔ کہا نہیں بابا جانے نہیں دوں گی، سحقان کے معنی بتانا ہوگا۔ کہا نہیں بیٹی چھوڑو پھر کسی وقت آؤں گا۔ کہا نہیں میں سنوں گا۔ کہا علی سیدہ کے بازو پکڑ لو۔ بیٹی اس کا مطلب یہ کہ ماں میری لاش پر گھوڑے دوڑائے، سیدہ گر گئی، شاباش ہو سیدہ زینب پر، تلے زینبیہ پر کھڑی بھی ہے، گھوڑے
چل رہے ہیں اور دیکھتی جا رہی ہیں. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ.